السلام علیکم دوستو، میرا نام محمد کاشف ہے اور آپ سب کو مسٹر ورلڈ پر خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم سلطنت عثمانیہ کے نویں سلطان سلیم اول کے بارے میں بات کریں گے۔ ان کو سلطنت عثمانیہ کے بہترین سلطانوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ انہوں نے سلطنت پر صرف 8 سال حکومت کی اور ان 8 سالوں میں سلطان سلیم اول نے سلطنت عثمانیہ کا رقبہ دگنا کر دیا تھا۔ آپ کو علم سے خاصا لگاؤ تھا، شاعری بھی بہت زیادہ پسند کیا کرتے تھے، لیکن سلطان سلیم اول کا لہجہ بہت سخت تھا۔ اگر کوئی آپ کی رائے سے اختلاف کرتا تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ سلطان سلیم نے اپنے دور میں 7 وزیر قتل کروا دیے، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ ان کے والد سلطان بائی یزید ثانی کی نرم مزاجی کی وجہ سے سب اپنی منمانی کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے اپنا لہجہ سخت رکھا۔ اور آپ جب سلطان بنے تو آپ کے دونوں بھائی الگ الگ صوبوں کے گورنر تھے، اور کچھ ہی عرصہ بعد آپ کے بھائی احمد نے بغاوت کی اور بھروسہ پر قبضہ کر لیا۔ پھر آپ نے بھروسہ واپس حاصل کر لیا اور آپ نے پھر اپنے دونوں بھائیوں کو قتل کروا دیا، اور آپ نے اس وزیر اعظم کو بھی قتل کروایا جس نے احمد کی حمایت کی تھی۔ اس کے بعد آپ کا مقابلہ شاہ اسماعیل صفوی سے ہوا اور اس کی سلطنت کی سرحدیں عثمانی سلطنت کی سرحدوں سے مل گئی تھی، اور یہ ایک دوسرے کے مخالف تھے، کیونکہ سلطان سلیم ایک سنی تھا اور شاہ اسماعیل ایک شیعہ۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے فرقے کو ناپسند کرتے تھے۔ سلطان کو یہ خبر ملی کہ شاہ اسماعیل مصر کے حکمرانوں کے ساتھ مل کر سازش کر رہا ہے اور احمد کے بیٹے مراد کو اپنی سلطنت میں پناہ دی ہے، تو سلطان نے جنگ کا فیصلہ کر دیا۔ جنگ سے پہلے آپ نے شاہ اسماعیل کے دربار میں خط بھیجا کہ وہ سلطنت عثمانیہ کی اطاعت گزاری قبول کر لیں، تو اس کے جواب میں شاہ اسماعیل نے خط لکھا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ خط نشے کی حالت میں لکھا گیا ہے۔ تو سلطان سلیم یہ خط پڑھ کر آگ بگولا ہو گئے اور 1,40,000 فوج اور 300 توپوں کے ساتھ تبریز پر حملے کے لیے روانہ ہو گئے، جو کہ اس وقت شاہ اسماعیل کی سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ سلطان سلیم اپنے پختہ ارادے سے جنگ کے لیے آئے، جبکہ اسماعیل صفوی جنگ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن سلطان سلیم تبریز پہنچ گئے اور مجبوراً شاہ اسماعیل کو جنگ کے لیے میدان میں اترنا پڑا۔ سلطان سلیم نے فتح حاصل کی اور شاہ اسماعیل فرار ہو گیا۔ سلطان سلیم اگر چاہتے تو پورا ایران فتح کر سکتے تھے، لیکن ان کی فوج نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا اور اس جنگ سے دیار بکر اور کردستان کے علاقے آپ کے قبضے میں آ گئے۔ اس کے بعد سلطان سلیم شام اور مصر کی طرف متوجہ ہوئے، جن کا حکمران کانسوا گوری تھا۔ مدینہ اور مکہ کے علاقے بھی اسی کے زیر تسلط تھے۔ عثمانیوں کے مصر سے پہلے سے ہی تعلقات خراب تھے۔ جب سلطان سلیم کو شاہ اسماعیل اور مصریوں کی سازشوں کا پتہ چلا تو سلطان سلیم اور غصے میں آ گئے، اور سلطان سلیم کا کہنا تھا کہ اس سے بہتر مکہ اور مدینہ کا خادم کوئی بھی حکمران نہیں ہو سکتا۔ تو سلطان سلیم نے کانسوا گوری کی طرف اپنے ایلچی بھیجے، تو اس نے ان کو قید کر لیا۔ پھر سلطان سلیم اپنے بڑے لشکر کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے، اور پھر حلب کے قریب ان فوجوں کا ٹکراؤ ہوا اور مملوکی فوجیں بڑے جذبے کے ساتھ لڑی، لیکن عثمانی توپوں کی وجہ سے ان کو گھٹنے ٹیکنے پڑ گئے، اور کانسوا گوری اپنی جان بچا کر بھاگنے لگا تو اپنے ساتھیوں کی بھیڑ میں ہی دب کر مر گیا۔ حلب کے لوگوں نے آپ کا بڑی خوشی کے ساتھ استقبال کیا اور آپ کے ساتھ ہو گئے۔ سلطان سلیم آگے بڑھے تو کانسوا گوری کا جانشین تومان بیگ آپ کے ساتھ جنگ کے لیے تیار تھا، اور پھر غزہ کے قریب ایک اور جنگ ہوئی اور سلطان سلیم کو فتح حاصل ہوئی۔ جب سلطان سلیم قاہرہ پہنچے تو تومان بیگ کی فوج نے ان کا استقبال کیا اور ایک خوفناک جنگ ہوئی، جس میں تومان بیگ کی فوج بہت جذبے کے ساتھ لڑی۔ ایک بار تو ایسا محسوس ہوا کہ تومان بیگ ہی فتح حاصل کریں گے، لیکن عثمانیوں کے پاس جدید اسلحہ تھا جس میں توپیں بھی شامل تھی، جس کی وجہ سے سلطان سلیم کو فتح حاصل ہوئی اور تومان بے اپنے ساتھیوں کے ساتھ فرار ہو گیا۔ لیکن اس کے غدار دوستوں نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا اور عثمانیوں کے پاس قید کروا دیا، اور سلطان سلیم نے اسے بھی قتل کروا دیا۔ اور پھر مکہ کے لوگوں نے بھی سلطان سلیم کی اطاعت قبول کر لی اور خادم حرمین شریفین کے لقب سے نوازا، اور آخری عباسی خلیفہ المتوکل جو مصر کے مملوکوں کے زیر سایہ ظاہری شان و شوکت لیکن بغیر کسی اختیار اقتدار کے زندگی بسر کر رہے تھے، انہوں نے خلافت کے تمام حقوق و امتیازات سلطان سلیم کے حوالے کر دیے۔ اس وجہ سے عثمانی سلطانوں کو خلیفہ بھی کہا جانے لگا۔ 1518 میں سلطان سلیم واپس قسطنطنیہ پہنچے۔ کچھ عرصے کے بعد آپ نے ایک اور بار پھر لشکر جمع کیا اور سمندر میں اپنی طاقت کو مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے جزیرہ روڈس پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ اس سے پہلے کہ آپ حملہ کرتے 1520 میں قسطنطنیہ سے ادرنا جاتے ہوئے آپ وفات پا گئے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔